قبیلہ بنو مخزوم یہ بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا قبیلہ تھا۔ اس کی ایک عورت تھی فاطمہ نام کی، اس نے ایک بار چوری کر لی۔ پیغمبر کے پاس قضیہ جاتا ہے، مسئلہ جاتا ہے، پیغمبر اسلام فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس لیڈیز کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چونکہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قبیلے کے سارے افراد جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے قبیلے کے کسی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا وہ بھی چوری کے جرم میں، تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ اس لیے پیغمبر کے پاس جا کر کے سفارش کرنی چاہیے۔ اس کام کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ رسول پاک کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید کو اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ آپ جائیے اور رسول پاک سے سفارش کیجئے کہ اس عورت کو معاف کر دیں، اسے سزا نہ دیں۔ حضرت اسامہ ابن زید پیغمبر اسلام کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں فاطمہ مخزومیہ کا قضیہ لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول جب حضرت اسامہ سے یہ سنتے ہیں تو ان کا چہرہ غضبناک ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں، اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ، کیا تم اس سزا میں سفارشی بن کر کے آئے ہو جو اللہ نے مقرر کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر اسلام کہتے ہیں مدینے کے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ جب سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ذرا دیکھیے کیسے پیغمبر نے انصاف کا مبدأ قائم کیا تھا، کیسے پیغمبر اسلام نے دنیا کے سامنے انصاف کا نمونہ دیا تھا۔ پیغمبر اسلام مدینے کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی لیے ہلاک ہوئے کیونکہ جب ان میں کوئی اثر و رسوخ والا جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جب کوئی فقیر جرم کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ اے لوگو سنو سنو، یہ فاطمہ مخزومیہ کا معاملہ ہے۔ اگر یہاں پہ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ ہوتی، فاطمہ ابن بنت محمد چوری کرتی تو محمد عربی اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے دنیا کے سامنے عدل و انصاف کا ایک معیار قائم کیا تھا کہ جرم کرنے والا کوئی بھی ہو اسے سزا ملنی چاہیے۔ اور اس طریقے سے پیغمبر کی بعثت کا جو دوسرا مقصد قرآن مقدس نے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ پیغمبر اعظم نے اس معیار کو، اس مقصد کو بھی اتم طریقے پر اور اکمل طریقے پر ادا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر کے یا ان کی سیرت کو سن کر کے ہم اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔